الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى. صدق اللہ العظیم. دوستو یہ سورہ اللیل کی آیت 18 اور 19 پڑھی گئی. کل آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ حکم تو عام ہے پچھلی آیت میں، لیکن یہ خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں نازل ہوئی. لیکن حکم اس کا عام ہے، جو کوئی بھی ان صفات کو اپنائے گا اللہ رب العزت اس کو یہ نعمت آخرت میں عطا فرمائیں گے. ہوا کیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسا کہ کل بات آئی تھی، ترجمہ پہلے دیکھ لیجئے. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو. اللہ ہم سب کے دل کو پاک کرے. معلوم یہ ہوا کہ صدقہ خیرات اس لیے بھی دینا چاہیے کہ اللہ دل کو گناہ سے پاک کر دے. ہم کسی کو دیتے ہیں تو احسان جتلا کے روٹی کھلا دیا، تم کو پانی پلا دیا، 10 روپے دے دیا، دینے والے کو حقیر اور ذلیل نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا ہے دیکھیے ابو بکر صدیق کی شان میں، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو. دل پاک کرنے کو، دل جب پاک ہوتا ہے تو اللہ پاک کی پاک تجلی آتی ہے. دل جب پاک ہوتا ہے تو اللہ پاک کی پاک رحمت آتی ہے. دل جب پاک ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پاک برکت عطا ہوتی ہے. دل جب پاک ہوتا ہے تو پاک عبادت کرنے میں انسان کی طبیعت رچتی اور بستی اور لگتی ہے. اور دل میں جب ناپاک ہوتا ہے تو عبادت میں مزہ نہیں آتا. جی آج میں نے ایک صاحب کو دیکھا دعا مانگ رہے اور مجھ پر ایسے کر رہے. آج کی بات ہے، میں نے ٹوکا ووکا نہیں ان کو. مجھے افسوس ہوتا ہے دوستو، آپ ہنستے ہو. چلو. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے. یہ نہیں کہ انہوں نے مجھ پر کچھ کیا اس لیے میں ان کے ساتھ کچھ کر رہا ہوں. اللہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق نے، ابھی واقعہ سناتا ہوں، 6-7 غلاموں کو آزاد کیا. اور ایسا نہیں کہ اس غلام کا کچھ ان پر احسان تھا یا اس سے کچھ ان کی غرض تھی، بلکہ محض اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اگلے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا. ذرا واقعہ سنیں. وہ غلام جنہیں سیدنا ابو بکر صدیق نے آزاد کرایا، ہجرت سے پہلے ہی حضرت بلال کے ساتھ 6 ایسے اور غلام بھی آزاد کیے سیدنا ابو بکر صدیق نے. بلال 7ویں تھے. ان میں سے ایک عامر ابن فہیرہ تھے جو بدر میں شریک تھے اور بیر معونہ کے واقعہ میں شہید ہوئے. ان کا بہت لمبا واقعہ ہے، اس وقت نہیں سنانا. ایک ام امیس تھی. آزادی کے وقت ان کی نگاہ جاتی رہی تھی، بوڑھی تھی بیچاری، جس پر قریش کہنے لگے آزادی نے اس کی نگاہ کھو دی، تانا دیا. ایک ام امیس کی بیٹی ہدنہ تھی. یہ دونوں ماں بیٹیاں خاندان عبدالدار کی ایک عورت کی باندیاں تھیں اور ان کی مالکہ ان سے آٹا پسواتی اور کہتی تھی کہ اللہ کی قسم میں تم کو آزاد نہیں کروں گی.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ ارے فلاں کی ماں ان دونوں کا بند خلاصی کر دے، یعنی ان دونوں کو آزاد کر دے۔ اس نے جواب دیا تم ہی ان دونوں کا عوض دے کر انہیں آزاد کر دو۔ حضرت نے پوچھا کیا قیمت لوگی؟ دیکھو ابو بکر صدیق نے، اس نے کچھ قیمت بتائی۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا میں نے اس قیمت پر ان کو لیا اور یہ دونوں بھی آزاد ہیں۔ آگے چلیے۔ بنی مومل کے خاندان کی ایک لونڈی تھی جس کو اسلام کی وجہ سے دکھ دیے جاتے تھے، مسلمان ہو گئی تھی اس لیے اس کو اس کا آقا تکلیف دیتا تھا۔ حضرت نے اس کو بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ سعید ابن مسیب نے کہا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب حضرت بلال کو خریدنے کی خواہش کی تو امیہ ابن خلف نے جواب دیا کہ ہاں میں بلال کو بیچتا ہوں مگر نتاس کے عوض میں بیچوں گا۔ نتاس ایک بہت ہٹھا کٹھا تندرست توانا حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا، تو کہا وہ دے دو گے یعنی قیمتی غلام تب بلال کو دوں گا۔ نتاس حضرت ابو بکر صدیق کا غلام تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس 10,000 دینار سونے کا سکہ، سنو کان کھول کے، اور بہت باندی غلام اور مویشی تھے۔ آپ نے نتاش کو مسلمان ہونے کی ترغیب دی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تو مسلمان ہو جائے تو یہ سب مال تیرا ہو جائے گا۔ کہا 10,000 سونے کا سکہ، 10,000 سکہ یہ دے دوں گا، جتنے مال ہیں سب دے دوں گا، ساری لونڈیاں باندیاں میرے پاس ہے سب تم کو مالک بنا دوں گا، آزاد کر دوں گا۔ لیکن نتاس نے انکار کر دیا اور آپ کو اس سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب وہ مسلمان نہیں ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے نتاس کی قدر و قیمت گھٹ گئی۔ جب امیہ نے بلال کو نتاس کے عوض بیچنے کا اظہار کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے اس کو غنیمت جانا اور تبادلہ کر لیا، نتاس دے دیا اور بلال کو اس کے بدلے میں لے کے آزاد کر دیا۔ اس پر مشرک کہنے لگے کہ بلال کا حضرت ابو بکر صدیق پر کوئی احسان ہوگا، کہا کچھ نہ کچھ ان کا احسان ہوگا ابو بکر صدیق پر، اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے بلال کو خرید کے آزاد کیا، جس کی وجہ سے ابو بکر نے یہ سودا کیا اور آزاد کیا۔ اس پر اللہ رب العزت نے عرش اعظم سے آیت نازل فرما دی۔ کیا آیت آئے ابو بکر، اللہ ان کی جوتیوں کو جو ایمان حاصل تھا وہ ہمیں مل جائے نا تو ہمارا نصیب بن جائے گا۔ جی ابھی آ رہا ہے واقعہ، جی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا سیدنا ابو بکر صدیق نے، حتیٰ کہ کپڑے بھی دے دیے اور ٹانٹ بوری کو پہن لیا۔ اب پہننے کے بعد وہ بھی سلی ہوئی نہیں تھی تو ببول کے کانٹے سے اس کو سل دیا۔ صرف سننے کے لیے ہے یہ کہانیاں اور ہم شاباش واہ واہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے کتنے جوڑے ہیں ہمارے اور آپ کے پاس۔ جی ہم ان جوڑوں کو کسی غریب کو بھی دینا، ہم چاہتے ہیں کہ مر جائیں گے تو ہمارا بیٹا وہ ہے نا ادھر ڈرام رکھا وہ اس میں رکھے گا، ہم اپنے ہاتھ سے نہیں دیں گے۔ ارے بیٹا میرا اتنا کپڑا تو نے دے دیا یار، میں کیا پہنوں گا؟ تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس روز حضور کے پاس آئے اور وہ بھی ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح ببول کے کانٹوں سے اس کو سلا ہوا نہیں تھا، بند کیا ہوا تھا تاکہ سطر نہ کھلے، جبریل امین نے حضور اکرم خاتم النبیین کے پاس آئے تو اللہ کے رسول دیکھ کے حیران ہو گئے، کہا اے اللہ کے نبی اللہ کا ابو بکر کو سلام کہہ دیجئے۔ کس کا؟ اللہ کا سلام کہیے ابو بکر کو، اور پوچھئے، اللہ پوچھ رہے ابو بکر سے کہ ابو بکر مجھ سے خوش ہیں؟ وہ واقعہ بھی سناؤں گا میں، 2 دن تک ختم نبوت کا درس ہے وہ سناؤں گا۔
تو انہوں نے کہا مجھے کیا ہو گیا کہ میں اللہ سے راضی نہیں رہوں گا؟ اللہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ ابو بکر راضی ہے جی؟ تو بات دوستو، کچھ دے کر کے کچھ ملتا ہے، یہ اصول یاد رکھو۔ مارکیٹ میں جاؤ گے کہو گے نوٹ بالکل نیا نیا ہے، میں کیسے دوں اس کو؟ تو سامان دے گا دکاندار 2 جوتا مارے گا، گو آؤٹ، کہا جاؤ پاگل خانے میں جا کر کے علاج کراؤ۔ کچھ دو گے تو کچھ لو گے، تو اللہ کو دل دو گے تب اللہ کا نور ملے گا جی۔ اللہ کو کچھ دو گے تب نا، ہم تک دینا نہیں چاہتے جی، مری مرغی دینا چاہتے۔ کون سی مری ہوئی مرغی؟ مر گئی تارے دے دو نا یار کسی غریب کو، یار مری ہوئی مرغی دینا چاہتے ہم اللہ کو۔ سنو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ بلال کا ابو بکر صدیق پر کوئی احسان پہلے کا نہیں ہے جس کو چکانے کے لیے بلال کو آزاد کیا جی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، بلال نے مدینہ ہی چھوڑ دیا۔ کیوں؟ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے جی، تو مسجد کے کس جانب؟ داہنی جانب، بائیں جانب حضور کا روضہ ہے، تو محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے روضے کی طرف دیکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کھڑکی کا پردہ کھول دیتے، بلال کی نگاہ رسول اللہ کو دیکھتی اور رسول اللہ بلال کو دیکھتے، اس کیفیت کے ساتھ اذان دیتے۔ حضور جب وصال کر گئے تو پھر کس کو دیکھتے؟ تو اذان کہنا ہی چھوڑ دیا، چلے گئے شام۔ ایک زمانہ گزر گیا تو حضور خواب میں آئے، کہا بلال بہت دن ہو گیا تو مجھے سلام کرنے نہیں آیا؟ بس خواب سے بیدار ہوئے، کسی کو کچھ نہیں کہا، چل پڑے شام سے آئے مدینہ طیبہ۔ کوہرام مچ گیا کہ بلال آ گئے۔ لوگوں نے کہا اذان تو، کہا نہیں دوں گا اذان، اذان دوں گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نظر نہیں آئیں گے جی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق کی خلافت کا دور تھا، انہوں نے کہا، تو کیا کہا معلوم ہے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ نے اسی لیے مجھے آزاد کیا تھا کہ مجھے حکم کیجئے گا؟ کہا میں اذان نہیں دوں گا کیونکہ میں ان نگاہوں سے محمد کو تو دیکھوں گا نہیں۔ تو دونوں نواسے لپٹ گئے سرکار کے، حسن و حسین، انہوں نے کہا کہ نہیں بلال اذان دو، تو نواسے کو کیسے انکار کرتے، کیا سمجھاتے جی؟ تو اذان جب دی تو مدینے میں کوہرام مچ گیا، لوگوں نے کہا اوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ لیکن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، روضے کی طرف دیکھا، اذان نہیں دے سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر وہاں سے چلے گئے شام، شام ہی میں ان کی قبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی دے، ایمان دے۔ اس فتنے کے دور میں اپنے ایمان کو بچائیے، اپنے اگلی آیت انشاءاللہ کل آئے گی، اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دیکھو 5 پیسے دو، آج کل تو 5 پیسہ ملتا بھی نہیں ہے، دکاندار لوگ 95 فیس لگاتا ہے، لیتا ہے 100، 5 پیسہ وہ بھی لگا کر جاتا ہے، اچھی بات نہیں ایمان کے اعتبار سے، خیر جی۔ لیکن اللہ کی رضا کے لیے دے، کس کے لیے دے؟ ہاں اللہ کی رضا کے لیے دے۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق دے۔ بس بابا، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ۔ میں تو 2 آیت ہو گئی، 18 اور 19، ٹھیک ہے۔